ایک قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ ان تینوں کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر دھکیل دیا جائے گا۔ قاری سے یہ کہا جائے گا تم نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تو یہ چیز تم کو مطلوب تھی، یہ چیز تم کو دنیا میں مل گئی، اب یہاں اس کا کوئی اجر تمہارے لیے نہیں ہے۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو شہداء کی منازل عطا کریں گے، شہداء کی منزل تک پہنچا دیں گے، صدق دل سے اخلاص کے ساتھ میں مانگی ہوئی تمناؤں کو بھی پوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ گفتگو کسی کو نصیحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو قرآن کے سامنے رکھنے کے لیے ہے کہ ہم جان سکیں ہماری شخصیت کس سمت جا رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے المخلصون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، الحمدللہ بخیر۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگ انشاءاللہ العزیز المخلصون پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے المخلصون، مطلب یہ ہے کہ اخلاص، جو کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے اس کام کو کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ میں کیا ہوا کام ہے۔ اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں وہ بندے جو ہے مخلص بندے کہلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مخلصون، ایسے بندوں کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا انٹینشن میں بڑی سنسیئرٹی ہوتی ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ میں، پس اللہ کی عبادت کرو، فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو پورے اخلاص کے ساتھ میں، مخلص ہو کر کے، اور اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ۔ تو جو لوگ اپنی نیتیں اور عبادتیں اور تمام اعمال صالحہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہیں، تو ان اعمال کو جو ہے وہ اخلاص والے اعمال کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو کام اس نے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب اسے دنیا میں کوئی بدلہ ملے یا نہ ملے، دنیا میں کوئی اس سے خوش ہو یا نہ ہو، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر مخلص جو بندہ ہوتا ہے اس کے قلب کے اندر اصل میں یہ چیز دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، تبھی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر وہ چیز نہ ہو، اللہ کی خوشنودی چاہنا، اللہ کی رضا چاہنا، تو پھر وہ اخلاص والی بات نہیں آتی۔ اس کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے اور شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں اس سے میرا رب وہ راضی ہو جائے، تو ایسا عمل اس کا جو ہے وہ اخلاص والا عمل ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ مخلص انسان کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبل من العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں کرتا الا ما کان لہ خالصا، الا یہ کہ وہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، وابتغى بہ وجہہ، اور اس عمل کے ذریعے سے عمل کرنے والے نے اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ حاصل کر لی ہو۔ اگر وہ عمل اس نے کیا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ مخلص عمل ہوا۔ اور اگر اس نے وہ عمل اللہ کی خاطر نہیں کیا ہے، اس سے اس کا مطلوب یا اس کا انٹینشن اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں تھا، تو پھر وہ عمل جو ہے اخلاص والا عمل نہیں کہلائے گا۔ دنیا کے مختلف چیزیں حاصل کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں۔ اچھا، مخلص کی کچھ علامتیں ہیں، اخلاص والے عمل کی کچھ علامتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، پہلی بات، وہ جب ارادہ کرے اس کام کو کرنے کا تو اس میں یہ شامل ہو کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو تنہائی میں کرنے کی کوشش کرے گا، جو تنہائی میں کیا جا سکتا ہے کام اس کو تنہائی میں کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ جو کام تنہائی میں کیے جاتے ہیں اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کام کے جو آدمی اعلن اعلان کرتا ہے سب کے سامنے، سب کو دکھاتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا، ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے، ہی از اسکیئرڈ، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اس کا مجھے بدلہ نہ مل جائے۔ اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے اس کا، مجھے تو آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے، ہے نا۔ تو اس کو یہ فکر رہتی ہے۔
کہ اگر دنیا میں مجھے بدلہ مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آخرت میں مجھے اس کا جو بدلہ چاہیے تھا، جو اجر چاہیے تھا، میرے رب کی رضا جو مجھے چاہیے تھی، وہ رضا کہیں کھو نہ دوں، ہے نا، کھو نہ جائے، ہے نا۔ تو اس لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے، اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ یخافون من رد اعمالہم، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ وہ تعریف کا انتظار نہیں کرتا، کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کا انتظار نہیں کرتا، کام کر دیا بس۔ اب اگر تعریف کی گئی اس کی، ٹھیک ہے، وہ اپنے دل پر نہیں لے گا، اس کا اثر اپنے اعمال پر ہونے نہیں دے گا۔ کر دیا کسی نے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ قبول کرے، اس طرح کے الفاظ اور جملوں سے اس کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے، ٹالا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی نے تعریف کیا آپ کے کام کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تکبر آ گیا، تو وہ کام آپ کے اخلاص والا کام نہیں ہوا۔ مخلصون ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ مخلصون کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آ سکتا، کسی کام کے کرنے کے بعد کبھی بھی تکبر نہیں آ سکتا۔ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے، دور بھاگتے ہیں اس چیز سے کہ خدا نخواستہ میری تعریف کے نتیجے میرے اندر تکبر نہ آئے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کارنامہ حیات، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام آپ زندگی میں کر جائیں، اور اگر وہ اس میں خدا کی رضا نہیں ہے، خوشنودی نہیں ہے، تو وہ ہیچ ہے۔ وہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہت ہی معمولی کام ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن کوئی چھوٹا سا معمولی کام بھی اگر کر جائے اور اس میں اس بات کا پورا خیال رکھا ہو اس میں کہ اس میں میرا رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا، ہے نا، ان تینوں کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر دھکیل دیا جائے گا۔ قاری سے یہ کہا جائے گا تم نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، ہے نا، تمہاری آواز کی خوبصورتی کی تعریف کریں، ہے نا، اور تم اس دنیا میں بہترین قاری کی حیثیت سے جانے جاؤ۔ تو یہ چیز تم کو مطلوب تھی، یہ چیز تم کو دنیا میں مل گئی، اب یہاں اس کا کوئی اجر تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے شہید کا بھی، کہ لوگ تم کو بہادر کہیں، ہے نا، وہ تم کو مل گیا دنیا کے اندر، اب یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ سخی، داتا، کہ تم بڑا خرچ کرتے تھے اس دنیا کے اندر، ہے نا، تمہاری تعریف ہوئی، تمہارے نام کی تختیاں لگ گئیں کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کا ڈونیشن ہے، یہ ساری چیزیں تم کو چاہیے تو دنیا میں مل گئیں۔ وہ جو بورڈز تم اپنے نام کے دنیا میں لگوانا چاہ رہے تھے، وہ سارے سائن بورڈز تمہارے دنیا میں لگ گئے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عربی متن کے ساتھ میں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادہ بصدق، جس نے صدق دل کے ساتھ میں، سچے دل کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، مانگا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور اس کے دل میں صدق تھا، سچائی تھی، ہے نا، اخلاص تھا، پیورٹی تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں دلوں کا حال، ہم تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کا حال جانا کہ وہ بندہ واقعتاً میری راہ میں شہید ہونا چاہتا تھا، ہے نا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو شہداء کی منازل عطا کریں گے، شہداء کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ شہداء کی منزل اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک اس کو پہنچا دیں گے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، باوجود اس کے کہ اس کی موت کسی میدان جنگ میں نہیں ہوئی، شہید نہیں ہوا اس لحاظ سے، باوجود اس کے کہ وہ بستر پہ مرا ہے عام موت، بستر کے اوپر تھا، وہ میدان جنگ میں نہیں تھا بلکہ وہ بستر پہ تھا، لیکن صدق دل سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور چاہا تھا، تمنا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ میں مانگی ہوئی تمناؤں کو بھی پوری کرتا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے نا۔ یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ میں، دل کی گہرائی کے ساتھ میں ایمان اور عمل صالح مر جائے تو اس کے اچھا، ان تمام چیزوں کا تعلق نیت سے بھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس دنیا میں ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب کا تعلق نیت سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت میں اخلاص ہوگا تو عمل میں اخلاص ہوگا، اگر نیت ہی میں اخلاص نہیں ہے تو عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر پیور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے پیور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے کی نیت کر لی ہے تو پھر وہ کام بھی جو ہے وہ
اخلاص والا کام ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينظر الى ان اللہ لا ينظر الى ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلم کی روایت ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا سچائی تھی، کیا نیت تھی، اور تمہارے عمل میں کتنا دکھاوا تھا۔ اگر عمل میں دکھاوا رہا ہوگا، نیت تو کیا لیکن عمل میں دکھاوا آ گیا، کچھ لوگ آ گئے تعریف کرنی شروع کر دی، بیچارے کا سارا کرا رہ جائے گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، شیطان اس کے اوپر غالب ہو گیا، شیطان نے حملہ کر دیا، اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دیا، اس کے نتیجے میں اس کا سارا عمل جو اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی خاطر کرنا چاہ رہا تھا وہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے بہت یہاں پر محتاط رویہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ شرک ہے بھائی، یہ من صلی یرائی فقد اشرکا، فقد کر چکا، وہ شرک کر چکا۔ عربی کی تھوڑی سی آپ گرامر میں جائیں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے قد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قد فعلا، اس نے یقیناً کیا، فقد اشرکا یعنی وہ یقیناً اس نے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے نا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے بھی یقیناً جو ہے وہ شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے، مال دیا، خرچ کیا، بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے، ومن تصدق یرائی دکھانے کے لیے کیا، تو اس نے بھی جو ہے وہ شرک کیا۔ یا تو اخلاص ہے یا تو شرک ہے نا۔ تو یہ ہے مخلصون۔ مخلصون جو ہے وہ دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، مخلصون کے روزے، تمام اعمال صالحہ، تمام ان کے نیک کام، گڈ ڈیڈز، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی نیت بہت صاف ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کے اعمال بھی صاف ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کی اخلاص بھی اسی درجے کی ہوتی ہے، اور اسی درجے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ ایک حدیث اور میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ہے نا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، ہے نا، اللہ کے لیے دیا اگر دیا تو، اللہ کے لیے منع کیا اگر کسی کو منع بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منع کیا، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ یعنی تکمیل ایمان کی شرائط یہ ہے، ایمان کے مکمل ہونے کی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر دشمنی کرو، اگر دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دو، اور کسی چیز سے کسی کو روکتے ہو تو روکنا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی ہم کو بتاتی ہے کہ ہم ہر کام جو بھی کریں اس میں اخلاص ہو، اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہو، اس میں خیر خواہی کی نیت ہو، بھلائی کی، اچھا چاہنے کی نیت ہو، اور بے لوثی ہونی چاہیے اس میں، بے لوث خدمت جس کو کہتے ہیں، بے لوث خدمت، نیک نیت ہی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ان ریٹرن وہ کچھ نہیں چاہتا، جو کچھ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہے نا۔ اس دنیا میں وہ ان ریٹرن کچھ نہیں چاہتا، کسی انسان کی خدمت کرے، کسی جانور کی خدمت کرے، کوئی بھی کام جو اچھا کام، خیر کا کام کرے گا، دین کی خدمت کا کام، دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام، خیر کا کام، معروف و منکر کا کام، معروف کو پھیلانا، منکرات کو روکنا، اجتماعیت کا کام، سب کے ساتھ مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامنے کا کام، یہ ساری چیزیں اگر اخلاص کے ساتھ میں ہوں تو وہ مخلصون میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، اخلاص کے 3 درجے بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اخلاص کے معاملے میں یہ ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کی خواہش جنت ہوتی ہے، جنت اس کی خواہش ہوتی ہے بس،
کہ مجھے جنت مل جائے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت اس کے دل کے اندر جہنم کا خوف رہتا ہے، جہنم سے، عذاب نار سے، قبر کے عذاب سے، ہے نا، زندگی بعد موت کی صورتحال سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، وہ زندگی بعد موت کے لیے کامیابی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت کی خواہش، دوسری یہ کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی خواہش اور اس کا ڈر، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بار بار میں نے آپ کے سامنے کہی، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اس میں ہم لوگ نفل عبادات لے سکتے ہیں۔ نفل عبادتیں اخلاص پیدا کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ فرائض تو ہیں، سنتیں ہیں، نوافل کا بھی اگر ہم اہتمام کریں تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر کی جو میل کچیل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے اعمال کا جب وزن ہوگا، جس ترازو میں وزن ہوگا، وہ تراویز بھی بڑا منصف ترازو ہوگا، انصاف کرنے والا وہ ترازو ہوگا، وہاں وہ ڈانڈی مارنے والا ترازو نہیں ہے، اس دنیا کے ترازوؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈانڈی مار دے، ہے نا۔ تو دل میں اخلاص ہو، چاہے آدمی کا عمل کم ہو، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، چاہے عمل کم ہو۔ دل میں اخلاص نہیں ہے اور عمل اس کا ڈھیر سارا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاص للہیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اور یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائیں، یہ صاف بتاتی ہیں کہ آدمی جو بھی کرے دل میں خلوص پیدا کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اخلاص کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ مزید کچھ باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخلصین میں ہم سبوں کو شامل کرے اور اس کا ہم کو بھرپور اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔